نہ صرف پاکستان، پوری دنیا میں، اور نام روشن کیا یہاں تک کہ انڈیا میں. اتنا ماشاءاللہ خوبصورت ان کا شو تھا وہاں پہ، وہ ڈیٹیل میں ہم ان سے بات کریں گے. ستارہ امتیاز، پرائڈ آف پرفارمنس، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں، یہ بہت بڑے اعزازات ہیں جس کے لیے شاید کئی لوگ ترستے ترستے اس دنیا سے بھی چلے گئے. ہم بہت خوش قسمت ہیں آج ہمارے ساتھ جناب عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فاروق بھائی؟ کی حال ہے تیرا؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو خیریت نہ خیریت نال ہے. سلامت رہو، خیر نہ لو. خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو آپ کا سفر تھا یہ عشق کی ناکامی سے شروع ہوا یا شوق سے، یا کچھ اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہو پا رہی؟ فاروق بھائی سب سے پہلے تو آپ کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے محبتیں، دعائیں، سلام. اللہ کرے سب خیریت سے ہو. عشق تھا مجھے، لیکن ایک تھا گائیکی سے. یہ اللہ کی طرف سے دینے، ورنہ میں ٹرائبل پٹھان ہوں. جی. آج سے 50 سال پہلے گائیکی کا تصور بھی نہیں تھا، مشکل تھا. تو مجھے گانے کا شوق تھا، اور پھر میرے ایک استاد تھے، انہوں نے مجھے انڈیکیٹ کیا کہ تم میں اللہ نے وہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ تم اس کو ضائع نہیں کرنا. تو شوق مجھے ان کی حوصلہ افزائی سے میری تحریک میرے اندر پیدا ہوئی، اور میں نے پورے سسٹم کے خلاف بغاوت کی. سسٹم کے خلاف سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی ہم ٹرائبل پٹھان ہیں. جی جی جی. وہاں آج بھی گائیکی کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے. اچھا. کہ یہ مخصوص لوگوں کا کام ہے، وہی کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے. لیکن میں ان سارے باتوں سے بے نیاز ہو کے اس طرف چل پڑا. اس کی پاداش میں مجھے گھر سے بھی نکالا گیا، خاندان سے بھی نکالا گیا. صاحب اسے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا یا گانا چھوڑ دو یا گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، خاندان چھوڑ دو. تو میں نے کہا گانا تو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرا اس وقت فاروق بھائی قطعی طور پہ یہاں یہ میرا ٹارگٹ نہیں تھا. یہ پرائڈ آف پرفارمنس، یہ ستارہ امتیاز، یا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایک دیہاتی سادہ سودہ آدمی. تو یہاں تک پہنچنا ہوتا ہے نا کہ میں اس کو اچیو کرنا ہے، کوئی ٹارگٹ بندہ رکھتا ہے. میرا ایسا عشق تھا مجھے گانے میں. میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے صرف شام کو ہم بیٹھتے ہیں، آج 2 4 5 10 دوست بیٹھتے ہیں، تو میں اگر گانا گا لیتا ہوں تو اس میں کیا مذائقہ ہے. میں اس کو پروفیشن کے طور پہ نہیں لینا چاہ رہا تھا. لیکن انہوں نے پھر بھی مخالفت کی. تو جب میں گھر چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے پریکٹیکل لائف میں آیا، تو ظاہر ہے مجھے پیٹ بھرنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے. آپ یہ فرمائیں کہ 71 سے 81 اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے. آپ نے فرسٹ ٹائم پرفارم کیا برطانیہ میں. یہ آپ نے اس بلندی تک پہنچنے میں کیا کیا رکاوٹیں آئیں اور آپ کس طرح وہاں تک پہنچے؟ میری مارکیٹنگ اللہ نے خود کی. ماشاءاللہ. آج تک کوئی نہیں کر رہا، نہ کسی نے اسپانسر کیا مجھے. تو میں انے واہ چلتا رہا اپنے شوق میں، اپنے عشق میں، اپنی محبت میں. تو چونکہ میں جس علاقے سے تھا اور جس ماحول میں تھا، تو مجھے چونکہ محرومیاں ملیں، تو میرا ایک تو اللہ نے میرے گلے میں جو چپ ڈالی، اس میں ویسے ہی المیہ چپ گانے زیادہ بہتر میں سمجھتا تھا کہ گا سکتا ہوں، کیونکہ اس میں جو سوگ کا المیہ میرے گلے میں اللہ کی طرف سے تھا. تو میں خوشی کا گانا گاتا تھا، وہ بھی یوں لگتا تھا میں ماتم کر رہا ہوں. تو اس لیے پھر اپنے لیے پھر مجھے شاعر ایسے ملے جو محرومیوں کا شکار تھے. ہمارا علاقہ بہت محروم علاقہ تھا، اب اس میں کوئی تھوڑا بہت تبدیلی ہو رہی ہے، اللہ بہتر کرے. تو وہ بھی چونکہ محرومیوں کے مارے لوگ تھے، وہ لکھتے ایسے تھے، میں گاتا ویسے تھا. انڈیا والا سنائیں ذرا، پرانا قلعہ دلی جہاں پہ آپ نے ایک پروگرام کیا اور سنا ہے وہاں پہ تو آرگنائزر آپ کے پاس آ گئے، بس کر جو جناب سانو مصیبت پہ گئی ہے. انڈیا سے مجھے بہت دفعہ آفر ہوئی، لیکن میں نے ہمیشہ یہی سوچا کہ مرنا جینا، اور جو عزت مجھے پاکستان نے دی ہے، میاں والی نے دی ہے، وہ مجھے کوئی اور دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی. لیکن میرے لسنر چونکہ وہاں تھے، ان کے لیے مجھے وہاں جانا پڑتا تھا. بہت کم گیا ہوں میں زندگی میں 4 6 دفعہ گیا ہوں گا.
اور وہاں ہیملتا جی یہاں آئیں پاکستان میں، انہوں نے میرے ساتھ 2-3 البم کیے، 2 البم کیے، ایک سرائکی کا ایک اردو کا. تو پھر کچھ لوگوں نے وہاں خواہش کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی ایک آدھ فلم میں بھی میں نے گایا وہاں. تو وہ پکچرائز بھی مجھ پہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں نہیں جا سکا. ان دنوں ملک کے ہمارے دونوں اس میں اتنی کشیدگی تھی کہ میں نہیں گیا وہاں. اور ان دنوں میں جانا بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میرے تو انہوں نے جب مجھے مجبور کیا تو میں نے ان کے لیے 2 شو کیے، 2-3 شو کیے. دہلی میں ایک؟ دہلی میں 2 کیے، ایک پریس کلب کا شو تھا اور ایک پرانا قلعہ میں. جی جی جی. یہ پرانا قلعہ والا واقعہ سر سنائیں ذرا. وہ تو میں خود بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ یہاں میرے اتنے پیار کرنے والے ہوں گے. شاید آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو. جی جی. تو اس میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اتنا ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے اور اس توجہ سے سنیں گے، اس محبت سے سنیں گے. اور پھر 3-3.5 گھنٹے پولیس والوں نے آ کے شو رکوایا. اچھا. کہ اس کے ارد گرد جو آبادی تھی وہاں چونکہ وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا جی اب ختم کر دیں. تو وہ شو اس طرح ختم ہوا. لیکن جو محبتیں ملیں وہ آج بھی یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ سکتی. آپ سب یہ فرمائیں کہ آپ میرا افریقہ تک بھی آپ شاید پرفارم کر کے آئے. اور میں روس نہیں گیا اور آسٹریلیا نہیں گیا. روس آسٹریلیا نہیں گیا. اسرائیل نہیں گیا. اسرائیل نہیں گئے. باقی میں فیجی سے لے کے وینکوور. اب اسرائیل والے تو دبئی آ جائیں گے تو نزدیک ہی ہے. میں نہیں. پھر بھی نہیں جاؤ گے؟ ان کے لیے میں نہیں جاؤں. خان صاحب آپ یہ بتائیں کہ اتنے ممالک میں آپ گئے، کہاں جا کے آپ کو بہت پیار ملا؟ سب سے زیادہ پیار تو مجھے پاکستان نے دیا، عزت دی. اور جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہاں وہاں مجھے محبتیں ملتی ہیں. ایک ایسی جگہ ہے فیجی کہ جزائر ہے، آسٹریلیا سے آگے آپ جائیں گے. تو وہاں میں 3 شوز کے لیے گیا تھا اور مجھے 7 شو کرنے پڑے. فیجی میں اتنے پاکستانی ہیں؟ کوئی پاکستانی نہیں، کوئی پاکستانی ایمبیسی نہیں ہے، نہ یہاں ان کی ہے نہ وہاں ہماری ہے. اچھا. وہ جب وہاں برٹش کالونی تھی وہ، جی جی، تو وہاں ہندوستان سے جو مائیگریٹ کر کے گئے تھے انہوں نے وہاں سیٹل کیا. انہوں نے برٹش گورنمنٹ نے کہ وہاں ایگریکلچر تھی نہیں، صرف ایک کوکونٹ کی فصل تھی ان کی. تو وہ انڈیا سے جہاز بھر کے وہاں لے گئے کہ وہ وہاں جا کے کھیتی باڑی کریں. اچھا. ایگریکلچر کے لیے. اور جب وہاں وہ سیٹل ہوئے تو وہ اب 150 سال پہلے کے اب بھی وہ جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہندی زبان اردو سے ملتی جلتی. تو کون تھے شائقین جو آپ کے؟ وہ مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے وہاں پہ. اچھا. جی ہاں. جس طرح نصرت فتح علی خان صاحب ان کی گائیکی کو آپ کو گورے بہت سنتے تھے. جی ہاں جی ہاں. تو کیا آپ کا بھی اس طرح کا کوئی ٹرینڈ ہے ان لوگوں میں کہ آپ کبھی ان کو؟ بالکل، وہاں بھی شوقین لوگ ہیں. وہ جیسے میں میوزک لور ہوں تو جہاں کوئی شو ہوگا دوسرے ملک کا تو میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. اور موسیقی کی تو کوئی زبان نہیں ہے، ردم کی کوئی زبان نہیں ہے. کوئی بھی ہو متاثر ہوتا ہے، کسی زبان سے بھی وہ متاثر ہو سکتا ہے. آپ ہو سکتے ہیں، میں ہو سکتا ہوں.